کرناٹک ہائی کورٹ نے حجاب کے حق کے لیے لڑ رہی طالبات کو دیا بڑا جھٹکا. حجاب پر پابندی کے حکم کو رکھا برقرار. کہا اسلام کا لازمی مذہبی عمل نہیں ہے حجاب. سبھی عرضیاں خارج کی. اب سپریم کورٹ پہنچی طالبات. ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد کئی مسلم طالبات نے احتجاجاً کلاس اور امتحان کا کیا بائیکاٹ. عدالتی فیصلے پر جذباتی ہوئی اڑپی کی مسلم طالبات. بولی ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے ملک نے ہی ہم سے کیا دھوکہ. کہا ہمیں حجاب چاہیے, بغیر حجاب کے نہیں جائیں گے اسکول. ہائی کورٹ کے فیصلے پر مسلم رہنما اور تنظیموں کا شدید رد عمل. پرسنل لاء بورڈ نے فیصلے کو قرار دیا افسوسناک. عدالت کے فیصلے کو دستور کے خلاف قرار دیا. فیصلے کے خلاف مناسب قدم اٹھانے کی بھی کہی بات. مولانا محمود مدنی نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو ملک اور مسلمانوں کے لیے نقصان دہ قرار دیا. بولے اس سے مذہبی آزادی پر براہ راست پڑے گا اثر. کہا مسلم خواتین سے پردہ اور حیا کی ضرورت و اہمیت کو نہیں مٹا سکتا عدالتی فیصلہ. ورٹکل مجلس اصلاح و تنظیم نے بھی پریس کانفرنس کر فیصلے پر ظاہر کیا افسوس. کہا یہ فیصلہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں. مولانا عبدالعلیم ندوی نے کہا اسلام میں کیا لازمی ہے کیا نہیں, اس کے لیے قرآن حدیث اور مذہب کے جاننے والوں کی بات کو ہی دی جانی چاہیے اہمیت. اللہ کے رسول سے زمانے سے لے کر آج تک کا کوئی اسلام کا ایکسپرٹ ایسا نہیں ہے جس نے حجاب کے اسلام میں حجاب کے کمپلسری ہونے میں اختلاف کیا. سب کہتے ہیں کہ حجاب اسلام میں کمپلسری پارٹ ہے. کسی عالم نے اور ایکسپرٹ میں اس نے اختلاف نہیں کیا ہے. تو اس لیے ہمیں جو چیز اسلام کہتا ہے, قرآن کہتا ہے اور شریعت کہتی ہے, علماء کہتا ہے, اس کی روشنی میں کہنا چاہیے. اسدالدین اویسی کا شدید رد عمل. بولے میں ہائی کورٹ کے فیصلے سے متفق نہیں, مجھے اختلاف کرنے کا پورا حق. پوچھا ہندوستان کیوں عالمی سطح پر اور اندرون ملک اپناتا ہے دوہرا معیار. پوچھا مودی اور نڈا کی ریلیوں میں ان کی آرتی اتارنے کے لیے کیوں ہوتی ہے باحجاب خواتین کی ضرورت. اسکولز میں دوسرے ریلیجن کے سمبلز کے ساتھ کوئی جا کر شکشا حاصل کر سکتا ہے مگر حجاب کے ساتھ نہیں جا سکتا. اگر یہ ڈسکریمنیشن ہوا نہیں ہو بتائیے ہم کو. آپ دونوں کے ڈیسائڈ کرنے والے. میری مسجد اسینشیل نہیں ہے, میری داڑھی اسینشیل نہیں ہے, میرے حجاب اسینشیل نہیں ہے. پھر کیا اسینشیل ہے بتائیے نا مجھے. سمویدھان میں فنڈامنٹل رائٹ کس لیے ہے پھر؟ اسی لیے ہم کو تکلیف ہوتی ہے. اور آئرلینڈ میں مودی سرکار جو ہے, آئرلینڈ کی سرکار نے سکھوں کو ٹربن, مسلمانوں کو حجاب سے کام ویلکم کیا. یہاں کیوں نہیں ویلکم کر رہا؟ ارے ایک ابنوکشس سچویشن بی جے پی نے کریٹ کر دیا. کرناٹکا اور تلنگانہ میں جتنی مسلم لڑکیاں اسکول میں پڑھ رہی ہیں وہ ہندو لڑکیوں کے برابر پڑھ رہی ہیں. کون سی طالبانی سوچ ہے وہ؟ کہاں کے طالبانی سوچ ہے؟ طالبان تو بچیوں کو پڑھنے نہیں دے رہا ہے اور آپ تو کہتے ہیں کہ سب کا ساتھ, سب کا وکاس, سب کا وشواس. پھر کیا ہے وہ؟ اور آپ مودی جی کی سبھائیں ہوں گی, نڈا کی سبھائیں ہوں گی تو مسلم مہیلا آ کے آرتی اتاریں گی حجاب نقاب سے, وہ الاؤڈ ہے. وہ طالبانی سوچ نہیں ہے. کیمپس فرنٹ آف انڈیا نے فیصلے کو قرار دیا غیر قانونی. کہا کرناٹک ہائی کورٹ نے صرف فیصلہ سنایا ہے, انصاف نہیں دیا. پی ایف آئی نے کہا مذہبی کتابوں کی تشریح کا حق صرف اس مذہب کے ماننے والوں کو ہونا چاہیے. کانگریس رکن اسمبلی عرفان حبیب نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد کیا سخت تبصرہ. کہا اب عدالتیں بھی چلا رہی ہے بی جے پی. ورڈکٹ پہ تو میں کچھ نہیں بولوں گا, لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ بھاجپا جو ہے اب کورٹ کو بھی چلا رہی ہے. یہ اچھی پرمپرا نہیں ہے. محبوبہ مفتی عمر عبداللہ نے بھی فیصلے کو قرار دیا مایوس کن. بولے خواتین کو بااختیار بنانے کا دعویٰ کرنے والے چھین رہے ہیں ان کا حق. مرکزی حکومت کی جانب سے میڈیا ون چینل پر لگائی گئی پابندی کے فیصلے کو سپریم کورٹ نے ہٹایا. 31 جنوری کو سیکیورٹی وجوہات کا حوالہ دیتے ہوئے مرکزی حکومت نے بند کر دیا تھا چینل کا ٹیلی کاسٹ. لکھیم کیری تشدد معاملے کے کلیدی ملزم آشیش مشرا کی ضمانت کے خلاف دائر عرضی پر اب بدھ کے روز سماعت کرے گا سپریم کورٹ. متوفی کسانوں کے اہل خانہ نے داخل کی ہے عرضی. نواب ملک کو بمبئی ہائی کورٹ سے بڑا جھٹکا. عدالت نے گرفتاری کو غیر قانونی و غیر آئینی قرار دیے جانے کا مطالبہ کرنے والی ارزاش کو کیا مسترد. اپنے خلاف درج ایف آئی آر کو منسوخ کرنے کا نواب ملک نے کیا تھا مطالبہ. یوکرین پر روسی حملوں کا سلسلہ جاری. اب کیف میں میئر نے کرفیو نافذ کرنے کا کیا اعلان. روسی افواج عوامی رہائش گاہوں کو بھی اب بنا رہی ہیں نشانہ. اسرائیل میں اب تک کا سب سے بڑا سائبر حملہ. وزیراعظم آفس سمیت متعدد سرکاری ویب سائٹ ڈاؤن. سائبر حملے کے پیچھے کسی بڑی آرگنائزیشن کا ہاتھ ہونے کا اسرائیل کا دعویٰ. فلسطین میں اسرائیلی مظالم کی سامنے آئی ایک اور رپورٹ. گزشتہ سال اسرائیلی فوج نے 260 سے زائد صحافیوں پر کیے حملے, جن میں سے کئی صحافی ہو گئے ہیں معذور, جبکہ عام شہریوں پر حملوں کے روز پیش آ رہے ہیں واقعات. مسجد نبوی میں 12 سال سے کم عمر بچوں کے داخل ہونے پر عائد کی کر دی گئی عارضی طور پر پابندی. تاہم پابندی کی نہیں بتائی گئی کوئی وجہ. دنیا بھر سے کورونا پابندیوں کے ہٹنے کے بعد اب چین میں پھر کورونا کے معاملوں نے بڑھائی چین کی پریشانی. کئی شہروں میں لاک ڈاؤن کا اعلان. عالمی ادارہ صحت نے چوتھی لہر کا جاری کیا انتباہ. ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل فکر و خبر ٹی وی کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. مزید خبروں کے لیے وزٹ کریں فکروخبر.com.